ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چین پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو خوبصورت کھلونے دے رکھے تھے۔ ایک ایسا گول چکر بنا ہوا تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں ٹنگی ہوئی تھیں جو دائرے میں گھومتی بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے انہیں گاڑیاں بھی لے کر دے رکھی تھیں، خوبصورت بھالو لے کر رکھے تھے اور گیند بھی تھے۔ چاروں بہن بھائی آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے چاروں بچوں کو بلاوا بھیجا۔ چاروں بہن بھائی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں اور بیٹے کو پیار کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور انہیں بہت سے تحائف دیے۔ چاروں بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی کو اپنے قریب کرسی پر بٹھایا اور پیار سے پوچھا، بیٹی میں کون ہوں؟ اس نے کہا، پیارے ابو جان، آپ ہمارے پیارے پیارے والد ہیں اور بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو بیٹی یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، میرے پیارے پیارے ابو، میں آپ سے پہاڑوں سے اونچا اور سمندروں سے گہرا پیار کرتی ہوں۔ اس نے بڑے دلار سے کہا، واہ بیٹی واہ، تمہاری بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اب اس نے اپنی درمیانی بیٹی سے پوچھا، ہاں بیٹی تم بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ درمیانی بیٹی نے کہا لگایا اور باپ کا ماتھا چوم لیا اور بولی، ابو جان، میں آپ سے 7 آسمانوں سے اونچا اور 7 زمینوں کی گہرائی سے زیادہ گہرا پیار کرتی ہوں۔ اس نے کہا، واہ بیٹی واہ، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب بادشاہ کی تیسری بیٹی کی طرف بادشاہ متوجہ ہوا اور اس نے اس سے پوچھا، پیاری بیٹی تم مجھے بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا، پیارے ابا جان، میں سچ سچ کہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو اس نے کہا، ہاں بیٹی بالکل سچ سچ کہو۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، تو پیارے ابا جان، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ وہ پیار سے بولی، ہیں یہ کیسا جواب ہے؟ بادشاہ نے کہا، نمک جتنا؟ بادشاہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ہاں ابو، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ اس نے پھر کہا۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے تالی بجائی، سپاہی حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ اس بے وقوف لڑکی کو جنگل میں چھوڑ آؤ تاکہ اسے باپ کی قدر معلوم ہو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور تیسری شہزادی چانگ چو کو جنگل میں اکیلا چھوڑ آئے۔ شہزادی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں تیری رضا کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ تو ہی میرا پروردگار ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ جیسے بھی رکھے۔ وہ اللہ کے حضور سربسجود ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ وہاں ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں جا کر بیچ آتا۔ شہزادی نے کہا، بابا تم کچھ لکڑیاں بیچ آیا کرو اور کچھ لکڑیاں وہ سامنے پہاڑ کی غار میں رکھ دیا کرو تاکہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں اور سردیوں میں کام آئیں۔ بابا نے اس کی نصیحت پر عمل کیا اور لکڑیاں غار میں جمع کرنا شروع کر دیں۔ غار لکڑیوں سے بھر گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بجلی گری اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ذرا سی دیر میں ساری جمع شدہ لکڑیاں جل کر خاک میں مل گئیں۔ وہ 3 دن بعد جب راکھ ٹھنڈی ہوئی تو شہزادی نے سوچا کہ غار کی صفائی کی جائے اور پھر سے لکڑیاں جمع کریں۔ وہ غار میں گئی۔ اسے وہاں ہر طرف سونا ہی سونا نظر آیا۔ وہ غار سونے کا پہاڑ تھا۔
شہزادی نے کچھ سونا بیچ دیا اور غار کے باہر ایک محل بنوا لیا۔ محل بہت شاندار تھا۔ اس نے محل کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ بنوایا۔ باغ میں فوارے لگوائے اور رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کے پودے لگوائے۔ اب شہزادی نے بیس بدلا اور نقاب پہن لیا اور بادشاہ اور اس کے امیروں اور تمام شہر کے لوگوں کی دعوت کر ڈالی۔ بادشاہ نے دعوت قبول کر لی۔ اب جب بادشاہ، امیر، وزیر اور درباری اور اس کی دونوں لڑکیاں اور بیٹا کھانا کھانے بیٹھے تو کسی کھانے میں نمک نہیں تھا۔ سب نے کھانے کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، یہ کھانا تو بہت بد ذائقہ ہے، کسی کھانے میں بھی نمک نہیں ہے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ کی بیٹیوں، بیٹے اور اس کے درباریوں نے بھی بے نمک کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ نمک کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس کی بیٹی جو کہ یہ جنگل میں جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا، اس نے سوال کیا تو بادشاہ نے جواب دیا، ہاں، نمک کے بغیر ہر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے اور کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ نمک کے بغیر کھانا کھانا ہی بیکار ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، آپ نمک کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ اس کی بیٹی نے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ بادشاہ نے بڑی بیزاری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہنے لگی، ابا حضور، میں نے سچ کہا تھا کہ میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے گیا، اپنے محل میں واپس لے گیا۔ تو دوستو، آپ نے یہ کہانی سنی اور آپ نے اب یہ بتانا ہے کہ کیا بادشاہ کی بیٹی کو اس وقت اس کے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے تھا یا اس کو انکار کر دینا چاہیے تھا؟ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔